السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول جس کا نام ہے پورب پاچم، اس کی تیسری ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی اسے صرف دے ہی رہی تھی اور وہ آنے والے کل سے بے خبر وقتی خوشیاں سمیٹ سمیٹ دامن سجاتی جا رہی تھی۔ جنت منزل کو مڑتی آخری گلی، وہ واپس آتی مارچ کے خوشبو بھرے دنوں پر نثار ہوتے ہوئے بولا، موسیٰ کسی قفل زدہ قلعے کی اکلوتی کھڑکی، وہ بھی اتراہ کے بولی، جنت بند آنکھوں کے پیچھے چمکتے نور جیسی۔ فضا میں تیرتی چاندنی نے ساز عشق پر جھومنا شروع کیا، چاہنے والوں کو الفاظ غلام ملے، موسیٰ کسی ساحر کی آنکھوں کے سرور جیسا، جنت جنون کو عشق کرتی اجازت، موسیٰ موت اور عشق کے درمیان حد فاصل، مسکراہٹیں بار بار ان کا منہ چومتی، تو میرا عشق اور ہم ایک دوجے کے دشمن، وہ کھلکھلا کے ہنسے اور تقدیر کی ہنسی کی جان سے محروم ہی رہی ہمیشہ کی طرح۔ ہجویری شاہ کا میلہ گزر گیا، جنت کو اس بار پھر سبز کانچ کی چوڑیاں ملی۔ میلے کے بعد آم کے باغوں پر پہرا بڑھ گیا، خانوں اور چودھریوں کی کئی بار جھڑپیں ہوئیں۔ جنت ہول اٹھتی، پر بات آئی گئی ہو جاتی اور وہ امتحانات سے فارغ ہوئی تو میاں جی نے لڑکیوں کے لیے بر دیکھنے کا اجازت نامہ آپا جی کو تھما دیا۔ باقیوں کے برعکس وہ بلائی بلائی پھرتی۔ طارق بڑی مامی کے کمرے میں گھسا رہتا، وہ مزید بہولتی۔ اس دن ساری دوپہر تپتی لو چلی تھی، سپہر بھی گھٹن کے لیے اتری۔ لگتا ہے آندھی آئے گی یا پھر بارش۔ بشریٰ کے اپنے ہی اندازے تھے، وہ چیخ گئی، اللہ نہ کرے بدھ کو کوئی آندھی کوئی بارش رامپور کا رخ نہ کرے، مر مر کے تو یہ دن آتا ہے۔ وہ بڑبڑا کے چھت کو جاتی، سیڑھیوں پر آن بیٹھی۔ سارے گھر میں نیلما کی سہمی آواز اس کا نام جپتی پھرتی، وہ وہیں سے ہانک لگانے لگتی، جنت جنت غضب ہو گیا، موسیٰ تے ٹھیک ہے نا؟ ہائے اس بے وفا کی فکریں، جنتے میں نے ابھی ابھی طارق پاجی کو کسی سے بات کرتے سنا ہے، جنت یہ لوگ کل باز کو مارنے والے ہیں، آج رات جب وہ پانی پر جائے گا۔ طارق پاجی نے ظفر پاجی کو بتایا ہے کہ انہوں نے بندے منگوا لیے ہیں۔ وہ بے ساختہ اٹھی، زرد رنگت اور چھوٹنے پسینوں کے ساتھ وہ چھت کو بھاگی تھی۔ تو جنت بی بی دن دہاڑے اس پٹھان کو قتل کروانے کا پکا عہد باندھ چکی ہے جو اس وقت بلاوا بھیجا۔ ویسے تو موسیٰ گلباز کو بچا لے، کیا ہوا جنت؟ وہ بے یقین ہی رہا، وہ ہانپ رہی تھی۔ 84 چک سے بندے آ گئے ہیں، کھیتوں میں کہیں کھاد لگی ہے، آج پانی پہ نہ جانے دے اسے۔ طارق کی بات نیلما نے خود سنی اور وہ درشتی سے مڑا اور جنت نے ہر پیماں توڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، ایک ایسی زنجیر سے اسے باندھا جو وہ جھٹک بھی نہ پاتا، توڑنا تو دور کا خیال۔ کچھ ہو گیا مطلب کچھ بھی تے مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا نا؟ لرزتے لہجے میں یقین دہانی چاہیے۔ موسیٰ بے بس ہوا، وہ غضب سی یکڑی ہوئی لڑکی کیسے حالات کو لاچاری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کھلے، تو دعا کر کچھ نہ ہو، کوئی عہد نہ باندھا۔ جنت نے ہاتھ کھینچے اور وہ دیوار سے کود گیا۔ آج وہ یہ مرے گا کہنا بھول گئی، مگر تقدیر کچھ نہ بھولی تھی۔ عصر کا وقت ابدیت کو کھوک میں جا سویا اور مغرب کا وقت طلوع ہوا۔ ایک مدت سے رب کو جھولی جنت سوکھے ہونٹوں کو مسلسل جنبش میں رکھے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ آپا جی مامیوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ جنت نے پورے 5 ماہ بعد نماز پڑھی ہے، اس نے شرمندگی سے مزید سر جھکا لیا۔ میرے اللہ وہ مجھے تجھ سا پیارا نہیں، مگر تو جانتا ہے نا کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں اگر اس کے نہ ہونے کا تصور بھی۔ میں غلط کارواں خطا کار، مگر تیری چاہت پھر بھی سب سے اوپر ہی ہے۔ برآمدے میں بھاگتے قدموں نے جیسے بین مچا دیے ہوں، وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر کے جائے نماز سے اٹھنے لگی۔ نیلما اس کے کندھے پر جھک آئی، جنت تیری قسمت ہی خراب ہے، تجھے خوشیاں راس ہی نہیں۔ وہ زار زار رونے لگی، جنت کی سانس رک گئی۔ نیلو تجھے میری چنری کا واسطہ کہہ دے موسیٰ ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نیلما نے سر دائیں بائیں ہلایا، سب الٹ ہو گیا۔ میاں جی لاہور گئے ہیں، انہوں نے گلباز کو مارنے کا سوچا، وہ تو کیا ہاتھ لگتا، الٹا تیری بدولت موسیٰ پکڑا گیا ہے پچھلی گلی سے، پرانی حویلی لے گئے ہیں اسے۔ طارق کہتا ہے تڑپا تڑپا کے مارے گا،
وہ خانوں کے دستار کو۔ جنت کچھ کر لے، لمحہ لمحہ اٹھتی سانسوں کو وہ مشکل سینے میں دھکیل کے اٹھی۔ پیپل تلے آپا جی تسبیح گھماتے ہوئے سے آتے دیکھنے لگی۔ وہ ان کے قدموں میں ڈھہ گئی۔ آپا جی میاں جی کو بلائیں، اللہ کے واسطے میاں جی کو بلائیں، میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، روکیں انہیں، مجھے بے رنگ نہ کریں، جنت کو بنجر نہ کریں۔ اس کی آواز بند ہو گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے، ہاتھ بے جان سرد ہو گئے۔ آپا جی کے اویلے نے حویلی میں موجود ہر نفس کو پیپل کی اور بھاگنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ کلہاڑیاں اور دانتریاں کٹھی کرواتا تارک بھی ملازموں کو چھوڑ کر حویلی کے زنان خانے کو دوڑا تھا۔ موت رامپور کے چاروں کونے اسیر کے منتظر بیٹھی تھی، مگر کسی کے کانپنے نیلے لب حکم کا رخ موڑے ہوئے تھے۔ حویلی کے مکین مگن سے اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ وہ صحن میں اکڑوں بیٹھی تھی۔ نیلما دائیں بائیں پھرتی، پھر اسے ہلا کر جلا کر دیکھتی۔ جانے کیوں اسے جنت پر لاش کا گمان ہوتا۔ اسے درد ہو رہا ہے نیلما، میرا بدن تو دیکھ، یہ نیلو نیل ہو گیا اس کی تکلیف پر۔ تو بتا میں کیا کروں، میں کہا تھا کچھ کر، تو بتا کیا کروں، مجھے بڑا درد ہو رہا ہے نیلما۔ وہ روئی تھی۔ نیلما نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھام کے اٹھایا۔ میں تیری مدد کروں گی جنت، پر تو ایک وعدہ کر۔ تم بول، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو کہے گی میں مانوں گی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، وہ کرا رہی تھی۔ زبان دی ہے مجھے تو نے، آج کے بعد تو اس سے نہیں ملے گی نیلما۔ وہ ششدر رہ گئی۔ تو پھر ملے گی، وہ پھر سے یہ درد سہے گا جنت۔ کبھی کبھی مجھے تجھ پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود تو اسے ہر بت کو سولی پر ٹانگتی ہے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیسے کیسے پلسرات گزر کے آتا ہے۔ پرانی حویلی، یہ محبت آج نہیں تو کل اس کی جان ضرور لے لے گی۔ تو محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی نا؟ چھوڑ، پر ملنا چھوڑ دے، اس سے قیمتی جنت کے پاس کچھ نہیں نیلما۔ میں نہیں ملوں گی اس سے، صرف اس بار بچا لے اس کو۔ وہ تو نہتا آیا تھا پرانی حویلی، چل میرے ساتھ۔ نیلما کے ساتھ وہ گھسیٹتی پرانی حویلی کو کھلتے کوارٹر تک گئی۔ دوسری طرف کسی کھنڈر ہوئے کمرے میں موسیٰ کی گراہیں گونجتی تھیں۔ کلہاڑیوں کے وار اس کے جسم کو چھلنی کرنے پر تلے تھے۔ ایک دم کوارٹر پر ہاتھوں کی ضربیں پڑیں۔ پاجی ادھر حویلی میں کوئی آیا ہے، پاجی جلدی آؤ، مدد کرو۔ نیلما اور جنت کی صداؤں نے ان کے ہاتھ روکے۔ ادھر خواتین نے بنا تحقیق کے دبا دبا چیخ کے مردوں کے اوسان خطا کر دیے۔ گامے تو ادھر ہی رہ، تم لوگ آؤ ذرا پچھلی گلی چھانو۔ چوکنا کھڑے گھبرائے ہوئے گامے کے سر پہ لگنے والا پتھر اس کا ذہن تحریک کر گیا۔ نیلما نے مڑ کے اسے دیکھا۔ جاؤ، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ وہ اس ملکجے سے کمرے میں گھسی۔ نیم تاریکی میں کچھ نہ دکھتا، صرف کراہیں سنائی دیتی۔ موسیٰ وہ سوکھی سرخ ہوتی گھاس پر اوندھے پڑے موسیٰ کو سیدھا کرنے لگی، دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ موسیٰ اٹھ، بھاگ جا، موسیٰ نہ کر، آنکھیں تو کھول۔ وہ حیران ہوئی، پھر دیکھتے ہی آنکھیں خون رنگ ہو گئیں۔ تو کھائے نکلی، چودھریوں کا بچھا جہاز اس نے جنت کی گرائی تو بوجھ لی، سب چوڑیاں گھاس پر بکھری۔ مجھے ایسے نہ مار موسیٰ، چل نہیں مارتا۔ وہ اٹھا، پھر تو بھی رک ادھر، ابھی تیرے بھائی آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سب بول مجھ سے۔ وہ جنونی سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا موسیٰ، مجھے جیتے جی مر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ جو کہتا ہے سچ کہے، میں ہوں خائن جال بھی، مگر تو بھاگ جا، یہاں مر بھی گیا تو خانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور یہ تجھے ادھر ہی کہیں دفن بھی کر دیں گے۔ تو سلامت رہ، تیری نفرت بھی سلامت رہے، تو بھاگ جا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سلامت رہوں نہ رہوں بی بی، میری نفرت ضرور سلامت رہے گی، یاد رکھنا۔ وہ لمحوں میں جنت، موسیٰ کی جنت سے صرف بی بی ہوئی۔ وہ خود کو گھسیٹنے لگا۔ چودھریوں نے کونا کونا چھاننے کے بعد عورتوں کو گالیوں سے نوازا، اور پرانی حویلی نے انہیں مایوس کر دیا۔ زخمی پڑے گامے کو ٹھڈے مارتے وہ پاگل ہو گئے۔ خان اب بہت بپھریں گے، ظفر چودھری نے کن پٹی مسلتے ہوئے سب سے کہا۔ ادھر موسیٰ خان نے ہرمن سنگھ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اسے اس بات کو راز ہی رکھنا تھا، اور بدلہ بھی اپنے طریقے سے لینا تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور سال کی دکان تیار ہوئی۔
जन्नत ठहर गई। बस इन दिनों वो कुछ भी लगती, बस जन्नत ना लगती। बिलाखिर तारक जीत गया। बड़ी मामी ने लपक छपक कर इसको सुर्ख जरदार दुपट्टा उड़ाया और वो अपनी जुड़वा अंगूठी पर धागा बांध के इसकी उंगली में सजा दी। जन्नत जैसे मर ही गई। मामू के चचाजाद जो गांव के दूसरे सिरे पे छोटी हवेली में थे, वो खानदान भर के साथ मिठाई लिए चले आए तो घर में शादी जैसी रौनक हो गई। जन्नत सांस रोक के अपनी कलाई में बच्ची कुछ चूड़ियों को देखती, फिर गिनती और फिर देखती। नीलमा इसे पकड़ के पंडाल में ले आई। 12-13 साल से दुबई में मुकीम चौधरी शेराज जन्नत को देखकर हैरान रह गया। साथ बैठे इसके बाप चौधरी यकूब ने इसका हाथ दबाकर मुतहम्मिल रहने का मशवरा दिया। वो बार बार मुठ्ठियाँ भींचा। भला मैं इतने साल दुबई में क्या करता रहा? जन्नत ने सर उठाकर लकड़ी के मनकश मूड़े पर बैठे इस शख्स की हर्ष को देखा। मैंने इसे कहाँ देखा है? तारक ने बरामदे के कोने में रुक कर इसे देखा और मुस्कुराया। जैसे जन्नत मिल जाए और इसे और क्या चाहिए? 11। चौधरी शहराज ने इसके कंधे पर थप लगाकर कहा। वैसे आपस दी गल है, घर की लड़कियों को भी चेक कर लेना था। आखिर पठान भी हुस्ने यूसुफ के हिस्सेदार हैं, क्या पता। अल्फाज के बरक्स लहजा बड़ा मीठा था। चौधरियों के वहाँ चोट लगी जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। जन्नत का रंग जर्द हो गया। माहौल साकत था। काइयां शख्स ने लम्हों में मामला जांचा और जन्नत ने सरकंडों के पीछे चिपटा आधा चेहरा मुकम्मल देख लिया। दोनों के राज मुल्हक थे। तारक तेजी से वापस मुड़ा। चौधरी यकूब मियाँ जी को वजाहतें देने लगा। जन्नत कमरे में दौड़ी। ये वही है, 100% वही है। फिर दुबई जाना इस वाक़ये की रात थी। इन्होंने ये ज़ाहिर किया कि सब इसे जहाज़ पर चढ़ा गए थे, मगर इन्होंने क्या कहा है ये सब वो बड़बड़ाएगी। जन्नत क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? ना सर ना पैर। नीलमा झुंझला रही थी। नीलमा मूसा को बुला दे, सिर्फ आखिरी बार, फिर कभी इससे छुप के ना मिलूंगी। अपना वादा पूरा करूंगी, बस आखिरी बार बुला दे। इधर पुरानी हवेली के खंडर कमरे में खड़े तारक ने मशकूक सा चारों ओर देखा, घूम के देखा। पैरों तले कुछ कुछ लग गया। वो जमीन पर झुका। घास में ईंट के सब्ज कांच के टुकड़े, सब्ज कांच। ये चूड़ियां आपकी हैं? 2 जानों बैठा शख्स बोला था। तारक साईं साईं करते दिमाग के साथ उठा। मियाँ जी इधर आओ तो देखो, तुसां दी चहीती ने क्या चंद चढ़ाया है हमारी नाक के नीचे। तारक के हवेली पर सब बाही की तरफ दौड़े। पीपल के साए तले पुरानी हवेली का कूड़ा बंद करते हुए वो कफ उड़ाने लगा। चौधरी यकूब का खानदान भी तमाशाई हो गया। तारक ने सब्ज कांच मियाँ जी के पैरों में दे मारा और जफर पाजी ने जन्नत का सब्ज चूड़ियों का बाजू दबोचा। सब हैरान, रंग फक, आंखें फटी। जफर पाऊजी के अंदर हरदम सोता भेड़िया हड़बड़ा के जागा और इन्होंने जन्नत की कलाई इस जोर से मोड़ी के पक्की हवेली के हर गोशे ने इसकी कराहें सुनी। इसका बाजू टूट चुका था, सर फट चुका था, नाक होंठ सूज चुके थे। चौधरी यकूब के इशारे पर शहराज तारक को खींचता हुआ बाहर ले गया। माफ़ कर दे मियाँ जी, सिर्फ यही गलती की जिंदगी में, सिर्फ एक गलती, माफ़ कर दे। माँ को गाली ना दे, ना ही खानों को। आपा जी ने जफर को धक्का देकर इसे खुद में समेट लिया। मियाँ जी चारपाई पर ढह गए। जफर ने बंदूक गोलियों से भर ली। हर गलती दी माफ़ी नहीं होती जन्नत फातिमा, तेरी लाश चौपाल में फेंक कर आएंगे ना, अगर किसी ने दफनाया या कब्र पर माफ़ीनामा भी थूक आएंगे ना। जफर ना, माफ़ कर दे इसे, मैं कल ही भेज दूंगी इसके बाप के गाँव। कोई ताया चचा ते रखेगा ना इसे। ओ पीछे हो आपा जी, इस जिल्लत के बाद भी तुसां नूं इस जलील दे नाल हमदर्दी हो रही है। इस दे बाप नूं मैं खुद बिछ लूंगा। आपा जी मियाँ जी को देखने लगी। वो रुख मोड़ गए। मैं कमरे में जा रहा हूँ, जफर मुझे बाकी सब बता देना। नीलमा भाग के आगे हुई। मियाँ जी माफ़ कर दें, इससे अल्लाह का वास्ता। ये तो बस, बड़ी मामी ने इसे बालों से पकड़ कर ज़मीन पर दे मारा। ये कल की छोकरियाँ कैसे कैसे खेल खेल रही हैं इस हवेली में। चल जफर, तू बहनों वाला है और बहनों वालों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस प्राण मचाते हिस्सों को खुद से काट सके। जफर पाजी ने बंदूक इसे छेदने को सीधी कर दी। मियाँ जी उठ खड़े। चौधरी यकूब ने धीमा सा मना किया, बस मियाँ जी। तारक पाऊजी ने चौपाल में घुस के खानों के 2 जवान फड़का दिए। सारे पिंड में तो कहर मच गया। मुलाजिम की आवाज़ें और मियाँ जी का कहना, कौन है 2? जन्नत की आंखें बंद हो गई। ढलती सुरख
لو برساتی شام میں وہ جاوید کے چھپر تلے بیٹھا ہولے ہولے گرم قہوہ حلق میں اتار رہا تھا۔ زخم مندمل ہو چکے تھے مگر صرف کچھ زخم۔ ہر من اسے شہر سے لائے بیج دکھا رہا تھا۔ جب انہیں لگا کسی نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر فائل کھول دیا وہ بے ساختہ نیچے ہوئے۔ 2-4 منٹ کے بعد اپنی کونے میں پڑی رائفل تک پہنچا۔ تب تک جوابی فائر ہوئے تھے۔ خاموشی پر وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے دھڑ دھڑ دکانوں کے شٹر گرے تھے۔ چوپال پر ہو کا عالم طاری ہوا۔ صرف پٹھانوں کی پشتو للکاریں۔ وہ بھاگا۔ جلال زمین پر چٹ لیٹا خون میں لت پت تھا۔ گلباز نے اس کی چھلنی ہوئی قمیض ہاتھوں سے پھاڑی۔ موسیٰ کی سانسیں رک گئیں۔ لالا 16.5 سالہ جلال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس نے تھامنے سے پہلے اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ ہاتھ واپس زمین پر گرا۔ موسیٰ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے خون کو جھکایا۔ ولایت خان اپنا ہاتھ ہوا میں لہرانے لگے۔ یعنی ختم۔ گلباز سوراخ گننے لگا۔ 56 گولیاں۔ موسیٰ نے آنکھیں میچیں۔ گلشیر بھی پہنچا۔ ہاتھ ساتھ کھڑے سرمد نے بھی اس کا بازو لرزتے ہاتھوں سے تھاما۔ وہ 18 سالہ سرمد کی طرف مڑا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی گولی اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ موسیٰ نے کھینچ کے سے قمیض اتاری۔ وہیں پسلی کے قریب بنا کھڑا۔ مورے کے پاس لے چلو لالا۔ وہ بمشکل کراہیں چھپائے کھڑا تھا۔ بلبلا اٹھا۔ گولی نکالو اس کی۔ گلشیر جیپ نکالو۔ ولایت خان نے حکم دیا۔ نہیں بس مورے کے پاس لے چلو۔ جلال کو بھی اٹھا لو۔ میں لائی شراب کی بوتل زخم پر انڈیلی۔ جلد ابلی گولی بھی نکل ہی جاتی اگر جان نہ نکلتی تو۔ گلباز رونے لگا اونچی آواز میں۔ جیپ سے خون رنگ آنکھیں لیے اترتے ضمیر لالا نے 3-4 تماچے اس کے منہ پہ مارے۔ قتل پر رویا نہیں کرتے نا مرد، قتل پر رویا نہیں کرتے۔ موسیٰ نے کھڑے ہو کر اپنی رائفل زمین سے نکالی۔ آنکھوں کو میچا کیونکہ قتل رونے کے لیے نہیں ہوتے۔ رامپور پر جیسے کسی نے قہر پھیر دیا ہو۔ قبرستان سی خاموشی گلیوں میں بہن ڈالتی پھری۔ چوپال ویران، دکانیں بند تھیں۔ بچے گھروں میں مغفل۔ صرف خان تھے جو گلیوں میں پاؤں کی دھمک پیدا کرتے ہوئے چلتے، پشتو للکاریں لگاتے اور رامپور کے ہر کونے پر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے اور چودھریوں کو یہ حلوہ کرتے کہ وہ اب بھی 11 موجود ہیں۔ میاں جی نے ظفر اور طارق کو اندرون سندھ اپنے کسی دوست کے ہاں بھیج دیا۔ چھوٹے ماموں اپنے کسی دوست کے گھر چھپ رہے تھے جو کہ جج تھے۔ میاں جی علاقے کے کثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کرنے لگے تاکہ خانوں سے بات چیت ہو سکے۔ ابھی بھی واقعے کے 5ویں روز حسنہ خالہ ہی بیٹھی تھی اور دبی دبی سرگوشی میں برآمدے میں بیٹھی آپا جی سے باتیں کر رہی تھیں۔ اب تو ڈر لگتا ہے آپا جی، میں تے پہلے ہی سب کچھ لٹا بیٹھی، صرف ایک پتر ہی بچا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی دن وہ بھی خانوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ سسکنے لگی۔ جنت نے خود کو بمشکل کھڑا کیا۔ آپا جی اس کا بازو جو نائی سے بندھا ہوا تھا، گال اور گردن پر بھی مرہم لگایا تھا، کمر اور بازو بھی سنگوائے تھے مگر وہ تو جیسے مرنے کا تہیا کر چکی تھی۔ تسی میاں جی سے پوچھ لو کہ میں ادھر حویلی میں ہی رہ لوں کچھ عرصہ۔ گڈو رات کو ڈر جاتا ہے فائرنگ کی آواز سے۔ آپا جی میرا تو اکلوتا پتر ہے نا، بس کر دیں خالہ، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ جو 2 جوان قتل کیے ہیں نا اس گھر کے پتر نے، ان کے بھی تو کوئی ماں ہوں گی نا۔ اب وہ رونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی دن ان کے ہاتھوں سے کلہاڑیاں چھین لیتی۔ تم عورتیں، آپا جی اس کی کلف ابھی بھی نہیں دھلی، یہ سارا عذاب اس کے پلو سے گھستا ہی تو رامپور میں آیا ہے۔ اسے کہیں مجھے شکل نہ دکھائے اپنی۔ اس بار تے لوگ ہمارے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی عورت کی ہے، یہی تے ہوتا ہے ہر بار، تم دونوں خاندانوں کی عورتوں نے فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ فلاں نے یہ کہہ دیا، کرتے کرتے مردوں کو قتلوں تک پہنچا دیے۔ اب تو کچھ عقل کر لو، میاں جی کو کہو سیدھے سے معافی مانگ لیں، جیسے تیسے بھی ہو سکے ہر جانہ بھر دیں، ختم کریں اس آکاش بیل جیسی دشمنی کو۔ وہ ہانپ گئی، دہلیز پہ ہاتھ رکھ کے سانس متوازن کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ خالہ کوئی جواب دیتی بڑی مامی نے لپک کر اس کا بندھا ہوا بازو مروڑ دیا۔ وہ اونچی آواز میں پہلی بار روئی۔ یہ تو نہیں تیرا غلیظ عشق بول رہا ہے، یہ مامی کے ابتدائی الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی اور موسیٰ کی جو خود ساختہ گھڑی ہوئی داستانیں گلا پھاڑ پھاڑ کر سب ملازموں کو سنائیں۔ وہ تو ڈھیس ہی گئی۔ چہرہ پھر سے زخمی ہو گیا تھا، بازو پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بولی تو بس اتنا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا مامی،
ہن چودھری اپنی فکر کر لیں۔ مامی ایک بار پھر اس پہ پل پڑی تھی۔ پتھریلی حویلی کے ہر پتھر سے نوحے سنائی دینے لگے۔ گھڑی گھڑی کسی کونے سے ماں یا بہن کی سسکیاں سنائی دیتی۔ مرد سرد کندھوں میں گرائے گھر میں آتے اور لمحہ بھر رکنے کے بعد واپس ہو لیتے۔ ضمیر خان کی جھڑکیاں اور دھمکیاں کچھ بھی ان عورتوں کے لیے آنسو خشک نہ کر سکے۔ اندھیرا اترتے ہی ملازموں نے بھاگ بھاگ کر روشنیاں روشن کی۔ اندھیرا ایسے ہی دان جمائے رہا۔ جلال اور صمد کے قتل کے بعد موسیٰ پہلی بار گھر آیا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بی بی جان سے ملا تو وہ رو دی۔ شمائل زنان خانے سے بھاگتی ہوئی آئی، گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئی۔ ضمیر نے کچھ نہ کیا، دریاب وہاں سے اٹھ گیا۔ بے شک وہ ظہیر خان کی سب سے بڑی اولاد تھا، مگر جو حیثیت موسیٰ کی تھی وہ اس کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس نے سرد بھاری آواز میں ماں کو پوچھا۔ شمائل نے بتایا کہ وہ دوا کے زیر اثر سو رہی ہے۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر کیا سوچا موسیٰ خان، کیا چودھریوں کے بلوں سے باہر نکلنے تک ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ ولایت خان بنگش نے اسے نظروں سے جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنجیدہ سا کھانا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چودھریوں سے ونی کروا لیں خان، وہ حتمی انداز میں بولا۔ مطلب لوگ غلط نہیں کہہ رہے، اس بار لڑائی عورت کی ہے۔ گلزار لالا نے بھنکار کر کہا۔ ہاتھ مار کر کٹورا زمین پر گرا دیا۔ تو اب خان بھائی مروا کر عورت گھر میں لائیں گے؟ ظہیر نے اسے گریباں سے تھاما۔ وہ چیخا، میں کسی عورت کو نہیں جانتا، اس کو جانتا تھا، اس کو مرے تو 3 چاند ہو گئے، 3 ماہ، اب صرف دشمنی ہی نبھے گی چودھریوں سے۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ضمیر لالا، گلزار لالا اپنا فیصلہ کر لیں، اگر خون ہی چاہیے تو پھر سب سے پہلی گولی میری بندوق سے نکلے گی۔ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ اتنی شفقت تھی اس کے لہجے میں۔ ولایت خان نے سر ہلا کر فیصلے کی داد دی۔ وہ اپنے پوتے کو اندر تک پڑھ چکے تھے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ چاہیے جو چودھریوں کے دلوں پر پاؤں دھرے کھڑی ہے۔ اس کے جملے نے پنچایت میں موجود ہر شخص کی بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ میاں جی کی تلملاہٹ اسے سکون دے گی۔ جنت دا نام بھی نہیں لینا کسی نے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ بندوق سے ہی کر لیں گے۔ وہ ساری پنچایت کے سامنے رائفل ہلا کر باہر نکل گیا۔ پنچایت کے سربراہ نذیر وڑائچ نے میاں جی کو سر ہلا کر ہاں کہنے کا مشورہ دیا۔ محمود اللہ چودھری کے کندھے جھک گئے۔ وہ نواسی ہے میری، میں اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ ہولے سے نیم رضامندی دیتے ہوئے ہدیہ، مگر گھر کی لڑکی ہے محمود اللہ، جو کہیں گے باپ کے سامنے ہی کہہ دے گی۔ نذیر وڑائچ نے نیا سرا تھما دیا۔ پنچایت برخاست ہونے تک سب معاملات ہلکی سی سرد مہری کے ساتھ بخوبی طے پا چکے تھے۔ جنت تو نہ کہہ دے، نیلما نے بتھیری آنکھیں سمیٹ کر التجا کی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میاں جی خود بھرے اپنے لاڈلوں کا کیے، بشرا تے بڑا رو رہی ہوگی۔ اسے سولی چڑھتی بشرا کی فکر تھی۔ اس دا بھرا قاتل ہے 2 معصوموں کا، اتے ساری عمر روئے گی تے کم ہے۔ تو نے بڑی چاہ سے اس سنگلاخ میدان میں باغیچہ بنا دیا تھا، تجھے اس کے اجڑ جانے کا غم مار دے گا۔ قسم سے انکار کرو جنت۔ بھلا جنت موسیٰ کو انکار کر سکتی ہے نیلما؟ اس نے ٹوٹا ہوا بازو سینے سے لگا کر کہا۔ مامی کو بیٹے کی بخش کا یقین ہوا تو آپا جی نے جنت کا بازو پھر سے بندھوا دیا، مگر جنت کی کراہیں پھر بھی کم نہ ہوئیں۔ مگر آج دوپہر سے وہ چپ ہو گئی تھی، مکمل چپ۔ جنت تو سمجھتی نہیں، تیرا موسیٰ تو اس دن پرانی حویلی کے کھنڈر میں ہی مر گیا تھا، اب تو صرف شفاق دشمن ہوگا وہاں اس کی جگہ۔ چل دشمن ہی سہی، جنت روز دیکھ تو لیا کرے گی نا اسے، سانس تو آسانی سے آئے گی نا۔ وہ بدقت مسکرائی بھی۔ آپا جی ڈولتے قدموں سے اندر آئیں، خالہ اور چھوٹی مونی بھی ساتھ تھیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ آپا جی نے ہاتھ میں پکڑا سرخ زردار دوپٹہ کانپتے ہاتھوں سے اسے اڑایا تو خالہ پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے پلنگ کے پاس ڈہ گئی۔ جنت تیرے دل نے تجھے اجاڑ دیا، تجھے سیاہ بخت کر دیا۔ آپا جی سے لپٹا کر بے ساختہ چومنے لگی، پلنگ سے نیچے جھولتی اس کی گندی ہوئی چوٹی کو چومنے لگی۔ جنت گھبرا گئی اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں آپا جی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، اس میں بات کرنے کی سکت نہ بچی تھی۔ بڑی مامی بشرا کو چادر اڑا کر باہر لے آئیں، جو ہچکیوں سے روتے ہوئے سب کے گلے لگ رہی تھی۔ میاں جی نے پیغام بھیج دیا تو سب عورتیں گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے تک گئیں۔ جنت نے جیپ میں بیٹھ کر آخری بار مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں نے نیلما کے لیے پیغام چھوڑا تھا۔
تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اور نیلما نے ہار مان لی، جنت نے سر اٹھا کر پتھریلی راہداریوں والی پھول بھلیوں جیسی حویلی کو دیکھا، جس کے مکین گاڑیوں کے دروازے دھڑا دھڑ بند کرتے ہوئے خود کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بشریٰ کی ہچکیاں ابھی بھی فضا میں اٹھی۔ جنت کو خود سے 8 ماہ چھوٹی بشریٰ کی قسمت پہ خود سے زیادہ رونا ہے۔ مسجد میں نکاح کے دوران گلباز کے نہ پہنچنے پر گلشیر کو بازو سے تھام کر آگے کر دیا تو بشریٰ کا نصیب وہی بن گیا۔ موسیٰ جانے کب آیا، حلف اٹھانے سے 2 سیکنڈ پہلے مجید بھاگ کر شور مچا گیا، کھانوں کی پکی گندم کو آگ لگ گئی، حلف کہیں کونے میں ساکن ہی رہ گیا، اور خان لڑکیاں لے کر حویلی آ گئے۔ جنت نے لمحوں میں حساب لگا لیا، کوئی آگ نہ تھی، اگر تھی بھی تو اتنی معمولی کہ ملازم بھجا دیتے۔ خان حلف دینے سے بچ گیا، چلو نہیں اندر، تمہاری ڈولی اٹھانے کوئی بھائی نہ آ سکے گا۔ اب خان کیا اٹھائیں گے، چلو بھگتو اپنے بھائیوں کا کیا دھرا۔ ملازمہ نے ان دونوں کو اندر دھکیلا، بشریٰ نے بازو تھام لیا۔ یہ حویلی پکی حویلی سے کئی گنا بڑی اور آراستہ تھی، کسی محل جیسی چکنی حویلی کے قطار در قطار بنے کمروں میں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مرد کونے میں بنے باورچی خانے کے باہر چوکور تھڑے پر موڑوں پہ بیٹھے شاید کھانا کھا رہے تھے۔ ملازمائیں رک رک کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ جنت کو لگا کہ اب اسے رونا چاہیے۔ یہ کہہ ایک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا، ایک ادھیڑ عمر عورت روتی ہوئی باہر نکلی، پیچھے کتنی ہی عورتیں تھیں۔ اس عورت نے جھپٹ کر ان دونوں کی چادریں اتاری، بشریٰ کے رونے میں روانی آ گئی۔ جنت مزید سرد ہو گئی، سر سے چادر تو کبھی نہ اتری تھی اس کی۔ کینچی لاؤ، ان کی حویلی تحفہ بھیجنا ہے، وہ عورت بھنکاری۔ زلیخا چھوڑ دے، رحم کر، ایک بوڑھی سی آواز نے تنبیہ کی۔ جواباً وہ عورت پشتوں میں چیخنے لگی۔ جنت نے بڑھ کر چادر اٹھانا چاہی تو ملازمہ نے پاؤں سے چادر کو دور کر دیا۔ جنت کی آنکھیں جلنے لگیں۔ دوسری ملازمہ کینچی لے آئی۔ زبان کاٹوں کہ چوٹی، اس عورت نے جنت کی آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ چپ رہی، بدن باقاعدہ کپانے لگا، بول کم دھات۔ اس عورت نے جنت کی ہانسلی پر دباؤ دے کر پیچھے دھکیلا، اس کا بازو پھر دھڑ گیا۔ اس کی کراہیں ہر ذی نفس نے سنی، اسے کچھ نہ کہو۔ بشریٰ کی مردہ آواز، کیا کاٹوں زبان، جنت نے بمشکل کہا۔ وہ عورت پیچھے کھڑی عورتوں سے مخاطب ہوئی، چودرائن سے پوری چوٹی کٹنے کا مطلب جانتی ہے؟ جنت کو کچھ یاد آیا تھا، اس نے سر اٹھا کر مردوں میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ عورت نے جنت کو اسی بازو سے پکڑ کر اٹھایا، وہ باقاعدہ کرائی، اسے کچھ نہ کہو، اس کا بازو۔ چل ٹھیک ہے، پہلے تیری چوٹی کاٹتے ہیں۔ بشریٰ کو 2 ملازماؤں نے دبوچ لیا۔ جنت میں کرنٹ دوڑ گیا، نہیں کرو، اللہ کا واسطہ، کوئی اور ظلم کر لو، پر یوں بے عزت مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے بشریٰ سے لپٹ گئی۔ عجب ہنگامہ مچ گیا، بشریٰ اپنی چوٹی چھڑا رہی تھی، بلبلا رہی تھی، اس کا رونا بین میں بدل گیا۔ پہلے اسے پکڑو، چھوڑ اسے، عورت نے حکم بدلا۔ وہ جیسے ان کا تڑپنا دیکھ رہی تھی، کرنا تو اس نے وہی تھا جو وہ ٹھان چکی تھی۔ ملازماؤں نے اس کے بازو کو پیچھے سے موڑا، چوٹی پکڑ کر آگے کر دی۔ نہ کرو، اللہ کا واسطہ، ایسے ذلیل نہ کرو، موسیٰ، موسیٰ، اس نے زور زور سے پکارا۔ عورتیں تھمیں، پھر وہ بڑی مامی جیسی ظالم عورت نے جنت کو پیدر پہ تماچے مارے۔ نام کیسے لیا خان کا؟ تجھے لگتا ہے اس حویلی میں وہی طریقے دہرائے جائیں گے جو ادھر دوسرے سرے کی حویلی میں دہرائے جاتے تھے؟ آج کے بعد نام نہ لینا اس کا۔ کینچی نے اپنا منہ کھول دی۔ جنت میں مزاحمت کا حوصلہ نہ رہا۔ بی بی چھوڑ دے انہیں، کوئی دروازے سے ابھی آیا، خدا را کچھ تو رحم کرے، میں نے کہا چھوڑ دے۔ زریاب نے آگے بڑھ کر کینچی کھینچ لی۔ کیوں خدا بن رہے ہیں آپ سب؟ ماننا کہ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، مگر ان سب میں ان کا کیا قصور؟ آپ لوگوں نے بنا ان کا خود سے رشتہ دیکھے ان کی چادریں چھین لی، چوٹی تک کاٹنے کو آگے۔ بند کریں یہ ڈرامہ، اور تم وہ مردوں کی طرف مڑو۔ تم لوگ کب سے اتنے بے اختیار ہو گئے کہ گھر کی عورتوں کی آوازیں ان دیواروں سے باہر نکل گئیں؟ عورتوں کو اپنے فیصلوں کا اختیار کب سے دیا جانے لگا اس حویلی میں؟ آپ جائیں بی بی جان یہاں سے، بس ختم کریں یہ سب۔ زریاب نے اپنی بڑی تائی کو درست لہجے میں کہا تو وہ دل میں غضب بھرے واپس ہوئے۔ باقی خواتین بھی چل دیں۔ رخسانہ، انہیں چھوڑ کے آؤ ان کے ٹھکانے پر۔
وہ بری سی آواز ایک بار پھر آئی۔ بشریٰ نے روتے ہوئے جنت کی چادر اٹھائی۔ سر ڈھانپتے ہوئے جنت نے ستون سے ٹیک لگائے کھڑے موسیٰ خان کو دیکھا۔ بازوؤں کا درد جان لیوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جیسے اس موسیٰ کے مرنے کا یقین اب آیا ہو۔ ملازماؤں نے تعصب سے صحن کے بیچوں بیچ لٹی پٹی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پاؤں کی دھمک پیدا کرتا قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ وقت نے اپنی جھولی میں موجود ہر قہر جیسے ان پر الٹا دیا ہو۔ دن اتنے ویران ہو گئے کہ بہاروں کی یادیں بھی جنت فاطمہ چودھری کی یاد سے مٹنے لگی۔ انہیں پتھریلی حویلی آئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ جنت اپنا ٹوٹا بازو باندھے بندیوں کی طرح ان خوبصورت ترین سنگی مجسموں جیسی عورت کے سامنے کھڑی رہتی، اور وہ عورتیں تھیں کہ ان کا جینا بھرتا ان کو اذیت دے کر وہ پشتوں میں گچھ لانے کو کہتی تو وہ دونوں بے بسی سے باورچی خانے آتی، سمجھ کے مطابق کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی تو وہ ایک ملازمہ ان کی چوٹی کو جھٹکا دے کر دوبارہ باورچی خانے بھیجتی، اور یوں وہ دونوں باورچی خانے کی ایک ایک شے باری باری لاتے لاتے مرنے کو ہو جاتی۔ سارا باورچی خانہ الٹ جاتا، مگر وہ نیلی اور سبز آنکھوں والی برف سے سفید اور ملائی سے ملائم عورتیں مطمئن نہ ہوتیں۔ ان دنوں کو حویلی کے پچھواڑے میں بنے تاریک بوسیدہ کمرے میں خشک گھاس پر سونا پڑتا، اور یہ بات کہ زندگی نے نیند نامی مسرت بھی ان سے ادھار دی گئی شے کی طرح واپس لے لی۔ جون کی گرم ترین دن اور رات بغیر پنکھے کی سہولت کے وہ دونوں ساری رات مچھروں کو اپنا خون چوسنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتی۔ پانچویں روز رات کو جب وہ دونوں مخالف کونوں میں بیٹھی ٹوٹے کوارٹروں سے جھانکتی چاندنی کو دیکھ رہی تھیں تو دروازے پر ارشاد کا ہولا آن ٹکا۔ اس نے ہاتھ سے بشریٰ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سہم کے جنت کے قریب ہو گئی۔ اٹھ بھئی، ادھر بائیں رخ کے تیسرے حجرے میں تیرا سائیں بلا رہا ہے، قسمت بدل لے اپنی، چل شاباش جلدی کر۔ بشریٰ نے جنت کا بازو کس کے پکڑا۔ اب وہ اپنے مخصوص دھپ دھپ کرتے انداز میں آئی اور بشریٰ کو چوٹی سے گھسیٹتی لے گئی۔ اب جنت کا بازو ہولے ہولے جواب دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہمت بھی۔ اس نے تھک کے آنسو باہر آنے دیے۔ موسیٰ اس دن کے بعد اسے نظر ہی نہ آیا تھا، اور جو کہتی تھی کہ چل جنت روز دیکھ لے تو کیا کرے گی اسے، اب تنہا بیٹھی بہاریں ٹٹول رہی تھی اور رامپور کے گردوں کے بین ان کے کانوں میں خوف انڈیل رہے تھے۔ ساتویں دن کی دوپہر کو اس نے موسیٰ ولایت خان بنگش کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جنت بازوؤں کی تکلیف بھول گئی، اتنی نرم تھی کہ اس کے گئے دنوں کی اذیت میں کچھ کمی سی ہونے لگی۔ بس اپنے کمرے میں رہتی، حویلی میں جتنا بھی تماشا ہو جاتا وہ باہر نہ دکھائی دیتی۔ ارشاد نے ٹرے جب اسے یہ کہہ کر تھمائی کہ ساس کو کھانا دیا تو جہاں باقی ملازمائیں دبا دبا ہنسی، وہیں جنت کا سانس رک گیا۔ جلال خان مقتول کی تائی نے میرا یہ حال کر دیا تو ماں کیا کرے گی؟ یہ کون ہے؟ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے اس عورت نے شمائل ظہیر خان سے پوچھا۔ جنت شمائل کا بے تاثر سا یک لفظی جواب آیا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں کپکپائی۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر پاؤں تک اسے دیکھا اور رخ موڑ کے شمائل سے پوچھا، موسیٰ نہیں آئے؟ شمائل نے جانے کیا کہا، کیونکہ وہ ٹرے رکھ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ وہ موسیٰ خان نے بے وقت کرنا ماں سے سیکھا تھا، نہ لعنت نہ ملامت، بس تفاعل۔ کیسا عذاب جیسا تفاعل۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جلد ہی آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔